السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو دوست موجود ہیں. ایک برسب جو کہ بہت پرانے میرے دوست ہیں، اور ساتھ میں عمر. آج ہم کچھ تھوڑی سی ایسی چیزوں پہ بات کریں گے جن پہ عام طور پہ جو ہے میڈیا پہ تبصرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس چیز کو بہت اوائڈ کیا جاتا ہے. بیکاز ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ اصل میں سٹریس کر رہا ہے ٹوٹلی ایک مٹیریلسٹک بیسڈ ویو، کہ دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف مال اور معدنیات کے اوپر بیسڈ ہے. اور جو بندہ اس چیز میں آگے نکل گیا وہ در حقیقت وہی کامیاب ہے. اور پورا کا پورا کامیابی کا معیار اس چیز پر ہے کہ آپ کتنا مال اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو اس طرح سے پیش کیا تو یقیناً آپ کو یہ چیز جو ہے ان نیچرل لگی ہوگی، بری لگی ہوگی، اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس چیز کے اندر ایک ٹرو ریئلٹی جو کہ ایک روح جس کو تسلیم کرتی ہے وہ مسنگ ہے. آج ابھی ہم اسی چیز پر ڈسکشن کر رہے تھے اور عمر نے بات کی کہ یقیناً آج کے جو نوجوان ہیں اس کی پوری سوچ مٹیریلزم پہ بیسڈ ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہی سوال رکھتا ہوں کہ یہ مٹیریلزم کیا ہمیں واقعی میں فلاح دے سکتا ہے، یا اس کے اندر ایک جھوٹ ہے جو پوشیدہ ہے؟ آپ اس پہ کامنٹ کریں مرصد. میں چاہوں گا کہ پہلے عمر سے شروع کیا جائے. عثمان بھائی، اگر ہم ایک پوائنٹ آف ویو لیں اس بندے کا جس کی اپروچ کافی مٹیریل ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم واٹ از دی گارنٹی کہ دیر از این ہیئر آفٹر، یا کچھ بھی ہے، بعد والا نظام ہے کہ نہیں ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم پوری محنت کریں اور اس دنیا کو اپنی جنت بنانے کی کوشش کریں بائی ایکوائرنگ آل دا مٹیریل تھنگس دیٹ ون ریکوائرز ٹو لیو اے لگژوریس لائف. اچھا، میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو روکوں گا کیونکہ آپ نے کافی سب سیٹس جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کیا ہے اس چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ از ناٹ لائک اینی ادر اینٹیٹی. جس طرح فرشتوں کا وجود ہم سے چھپا ہوا ہے. اور بائی دا وے بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی آج کے اس مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر، اس کی فوقیت جو ہے وہ ہماری نظروں میں گرتی جا رہی ہے. اور ایک اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے معاملات سے نکال رہے ہیں. اور یہ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ جب آپ کا فوکس ہی ایک چیز کے اوپر ہے تو پھر اس چیز کے ساتھ جو بھی کانٹرڈکٹ کرے گا آپ اس کو کبھی بھی جو ہے فلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ اسے کانٹرڈکٹ کریں گے اپنی روح کے اندر، آپ اس چیز کے اندر ایک ہچکچاہٹ پائیں گے. تو الٹیمیٹلی تو آپ کا ورلڈ ویو جب ایک چیز کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کر رہا تو پھر آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی نا. اگر میرے ویو کے اندر میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کرنی ہے ہر صورت ایک سرٹن یونیورسٹی کے اندر، تو پھر میں کبھی بھی اس سیٹنگ کو نہیں چھیڑوں گا جو کہ اس میرے ویو کے منفی میرے بچوں کی ایجوکیشن کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. تو میں اپنی ہر نیڈ کو بینڈ کر دوں گا صرف اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک ایجوکیشنل فنڈ جوڑ سکوں. تو جب بندے کی سوچ اتنی محدود ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کیا پہچانے گا؟ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ یورپ میں چیز ہوتی ہے. ابراہیم میزلو جو ہے سائیکالوجسٹ ہے، وہ ایک ہائرارکی آف نیڈس بناتا ہے. ہائرارکی آف نیڈس میں سب سے اونچی جو وہ چیز بناتا ہے نا وہ ہے سیلف ریئلائزیشن، کہ انسان احساس کرے میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا، میں نے کدھر جانا ہے. تو یہ جو سب سے ہائیسٹ چیز ہے اس تک زیادہ تر لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. پہلی چیز اس میں وہ فزیولوجیکل نیڈز اور سو آن اینڈ سو فورتھ کر کے وہ لاسٹ اسٹیج جو چوٹی ہے اس کو وہ کرتا ہے کہ ایمان باللہ. ٹھیک ہے، ابراہیم میزلو بائی دا وے، ابراہیم جو ہے وہ بیسکلی پروفٹ ابراہیم کا جو نام ہے وہی اس بندے کا نام ہے. لیکن ہمارے نوجوان جب اس کے ہائرارکی آف نیڈس کو دیکھتے ہیں تو وہ چوٹی جو ہے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں وہ تو وراثت میں مل گئی. یہ میزلوز پیرامڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں عثمان بھائی، یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے مارکیٹنگ میں، اور اس کا بیسک وہی اسٹرکچر ہی اس طرح تھا کہ فرسٹ یو ایکوائر دا مٹیریل تھنگس، دین یو گو ٹورڈز دا سیلف ایکچوائلائزیشن فیز جو ہوتا ہے، تب بندہ اس میں جاتا ہے. تو آپ تو اس کو دوسری طرح نہیں کہہ رہے؟ میں اس کو دوسری طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرح سے تو ابراہیم میزلو نے جب تھیورائز کیا تو اس نے اپنی کنسیپشن اور ورلڈ ویو کے حساب سے بات ٹھیک کی ہوگی. لیکن آپ کی بات اس لیے انٹرسٹنگ ہے، اور یہ دوسرا پوائنٹ بھی آپ کا بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ اس تعلیمی نصاب کو ہمیں ایز اسٹینڈرڈ کیوں پڑھایا گیا. دیکھیں، یہ ایک سوال ہے. ہمیں جو ہے وہ امام غزالی بھی پڑھایا جا سکتا تھا کہ امام غزالی الہیات پہ کیا بات کرتے ہیں، کہ وہ الہیات جو ہیں وہ ہمارے بزنس انٹرپرائز سے کس طرح لنکڈ ہے. چلیں، یہ ایک ابراہیم میزلو کی مثال ہے، تو ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ الہیات کا کیا تعلق ہے؟ تو بیسکلی میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دین کا تاثر ہے
اس کو جب تک آپ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس چیز کو آپ اپنی مینٹل اور فزیکل بینگ کے اندر آپ اس کو ٹرولی جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس نہیں پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا تصور تو بہت آگے کی بات ہے. پہلے تو آپ اس چیز کی بیسکس کو کریں نا. تو عمر بھائی ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو لوگ آج کل اس پورے کے پورے ورلڈ ویو کے اندر جکڑے جا چکے ہیں، اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک تو تعلیمی نصاب جس پہ میں نے ابھی بریفلی بات کی، اور نیکسٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک اینڈلیس قسم کی گریڈ آ گئی ہے. مطلب کہ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ انٹلیکچوئل کنورسیشن کریں، دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز کو ڈسکس کریں. ایک ہے کہ آپ دوسرے بندے کی مدد کریں، لیکن آپ دوسرے بندے کے ساتھ آئیڈیاز کو کب ڈسکس کریں گے؟ جب آپ کے پاس خود آئیڈیاز ہوں گے. آپ دوسرے بندے کی مدد کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے پہلی بات کچھ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو دینے سے آپ نے اس سے کچھ نہیں لینا، بلکہ اس کو دینے سے آپ کی بقا اور خیر اسی دنیا کے اندر کسی اور مینز سے آئے گی. تو اس مینز کو آپ جنریٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں گے کہ جو اس کو آپ نے دیا وہ ڈائریکٹلی لنک کرے آپ کی کسی نیڈ کے ساتھ، تاکہ آپ کو وہ ڈائریکٹلی واپس آئے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اسی کی ہیلپ کریں گے جو آپ کے ساتھ بزنس سیٹنگ میں غریب اور مسکین. تو یہ بیسکلی سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ آتی ایمان بالغیب پہ، کہ جب تک آپ کا غیب پر یقین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے فرشتوں پہ، غیب پر، ان چیزوں پہ یقین کریں، لیکن جیسے آپ نے بات کی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ چیزیں جب تک سٹرکچرلی ہمیں نہیں پڑھائی جائیں گی، جس طرح ہمیں فزکس پڑھائی جاتی ہے نا، تو فزکس ہمیں اے لیولز میں ڈائریکٹ نہیں پڑھائی جاتی. فزکس کو ہم سائنس کی اس کے انڈر پڑھتے ہوئے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامیات جو ہے، اسلامیات عمر بھائی از لائک اس کے اندر بیسک چیزیں جو ہیں وہ بھی مسنگ ہیں. تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عروج پہ پہنچے گا اسلام کہ آپ نے تو سسٹمیٹکلی اس کو ایک فیکٹری کا ورکر بنایا. جو پورا کا پورا تنقید ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو نمبروں کے پیچھے دوڑا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ریلیٹیو مارکنگ کا جو نظام ہے، جس پہ پہلے بھی میں نے طلحہ سے ہماری پرانی ایک ویڈیو اس پہ بھی ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ یہ ریلیٹیو مارکنگ کا جو سسٹم ہے، جس میں اگر آپ کے کولیگ کے مارکس اچھے ہیں اور آپ کے اس سے کم ہیں، ایون اگر آپ ایک سرٹن لیول سے آگے ہیں، تھریش ہولڈ سے آگے ہیں، پھر بھی آپ فیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اچھے لیے. تو آپ کے اندر نیچرلی کمپٹیشن کو پیدا کیا گیا ہے ان انہیلدی وے. ایک تو ہیلدی کمپٹیشن ہے، ایک انہیلدی کمپٹیشن ہے. اور انہیلدی کمپٹیشن یہ ہے کہ آپ کوانٹیفائبل چیزوں کے پیچھے بھاگیں، کوانٹیفائبل چیزیں جو کہ دنیاوی معیار پہ ساری کی ساری لنکڈ ہے، نہ کہ آپ الہیات پر جائیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اچھے اعمال کریں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے آپ اچھے اعمال کریں. تو یہ ایک پوری کی پوری مائنڈ سیٹ اور مینٹیلٹی ہے جو کہ ہماری نوجوان یوتھ کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور اب وہ ریئلائز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن کیونکہ انہیں ایک جنرل ایکسیپٹنس تھی، سارے بڑوں نے بتایا تھا کہ یار آپ نے تو اسکول جانا ہی جانا ہے، اسی نظام میں پڑھنا ہے. اور ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ضرورت تھی، لیکن اب آپ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیز چینج ہو رہی. تو آپ آج کے نوجوانوں کے اندر کچھ ایشوز بتائیں جس پر ہم تھوڑی سی ڈسکشن. ایک کوشچن تو یہ ہم نے اس کو ڈیل کیا ہے 2 پارٹس کے اندر. سامنے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے نوجوان کا کوشچن یہ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کس مائنڈ سیٹ کو فالو کرنا ہے، میں کس طرف ہوں، کہ گورے کے ماڈل کو فالو کرنا ہے، مجھے ویسٹ ماڈل کو فالو کرنا ہے، مجھے اسلامک ماڈل کو فالو کرنا ہے، مجھے کیپٹلسٹک ماڈل کو فالو کرنا ہے، مجھے کس ماڈل کو فالو کرنا ہے. آئیڈیالوجی نہیں پتہ. یہ ایک ہے سوال ہے نوجوان کا. بالکل. دیکھیں نظریات تو آپ نظریات کے کوشچن کو اکثر اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بات کرنے سے کیا فائدہ، سوچنے سے کیا فائدہ، بڑی سوچ کا کیا فائدہ. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑے انسان سے آپ بات کریں جو بڑا بن چکا ہے، ایک تو انسان ہے جو اس پروسیس میں ہے کہ ابھی وہ نہ بڑا ہے اور نہ وہ چھوٹا ہے، وہ خیالات اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سوچ دی ہے، اس کو آگے کی سمجھ دی ہے. وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ یار میں معاشرے میں کچھ کر سکوں گا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آئیڈیاز پہ کام کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ چینج کر سکتا ہوں. اور دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو ایک ایکسیپشنلزم نہیں سکھائیں گے نا کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں، ہر بندہ سننا چاہتا ہے کہ یار تو کر سکتا ہے. اور آپ بلیو کریں کہ ہمارے سسٹم کے اندر اس کا منفی ہے کہ اگر ایک بندے کے 50 سے نیچے مارکس ہیں تو وہ فیل ہے. یہ ویسے میں بیسک ایک اسٹرکچرل فلاء بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے 49 مارکس ہیں تو وہ فیل ہے، لیکن اگر کسی کے 50 مارکس ہیں تو وہ پاس ہے، وہ کامیاب ہے. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مینٹیلٹی جب لوگوں کے اندر بریڈ ہوگی اور پیورلی وہ ایک ایجوکیشنل پروڈکٹ ہیں،
وداؤٹ اینی ریلیجن, کسی دین کے بغیر, کسی الہیات کے کانسیپٹ کے بغیر, تو وہ معاشرے میں کیسے ذمہ دار اور انٹرسٹنگ اور پروڈکٹیو انڈیویجولز بنیں گے جب کہ ان کے پورا کا پورا مائنڈ سیٹ اور وہ ایک باکس کے اندر ہے. تو دیکھیں یہ چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹمیٹکلی کی گئی, اور اب جب کوئی بندہ ریئلائز کرتا ہے, وہ اس سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ پھر اس کو فلاسفی کے اندر سمجھتا ہے کہ یار میں یہ فلاسفی یا آئیڈیالوجی کمیونزم, یا کمیونسٹ بنتا ہے یا کیپٹلسٹ بنتا ہے, یا وہ بہت روتھلیس ہوتا ہے کہ یار میں تو بڑا بزنس مین ہوں, میں کیوں غریبوں کی مدد کروں, یا وہ بالکل کمیونسٹ نظریے ہوتے ہیں, یا وہ LGBTQ میں چلا جاتا ہے, یا وہ فیمنسٹ بن جاتی ہے, یا جو بھی بن جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی چیز کیا ہو رہی ہے؟ چیز یہ ہو رہی ہے کہ جو لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف سم تھنگ ڈیپر ہے نا, یہ آپ کو ایک بنے بنائے سسٹم میں لے جا رہا ہے. یعنی کہ اگر میں فار ایگزامپل اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یار اگر میں دال چاول دیتا ہوں اور اس دال چاول کے اندر میں دال جو ہے میری پیلی بیچ رہا ہوں لیکن اندر کالی بھی خراب دال بھی ہے, تو اگر کہیں سے دال چاول نہیں ملیں گے تو وہ لوگ خراب دال بھی کھا لیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کو مل ہی نہیں رہا کچھ, ان کو صحیح چیز انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کی. تو الٹیمیٹلی تو آپ کو اپنے لٹریچر سے, اپنی فلاسفی سے, اپنی سوچ سے, اپنی حقیقت سے ہی محروم رکھا گیا اس ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے. تو سوال یہ ہے کہ کس انسان نے آپ کے اوپر یہ امپوز کیا, اور کون انسان ہے جو اس کو مستقل طور پر چلا رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں ٹیمپرامنٹلی آپ نے انسان کو دیکھنا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کی مدد کرنی ہے, آپ نے اس کی ویکنیسز پہ اس کو نہیں دبانا.